السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، کاشانہ بصیرت ایک ورچوئل لائبریری ہے جہاں پر ہر طرح کی دینی کتب اویلیبل ہیں جن سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی اس لائبریری کا حصہ بنیں اور آئندہ آنے والی اور اس میں موجود کتابوں سے استفادہ کریں۔ کتاب مولا علی کے لیے حضرت علی ولادت سے شہادت تک، سید نگہت حسن بنت سید مسعود حسن کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ، 3 دفعہ درود پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، اور یہ کتاب کا نام ہے امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، اور یہ ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پارٹ نمبر 8۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں پیج نمبر 110 پر۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس میں مولا علی علیہ السلام نے جن جنگوں میں حصہ لیا اس حوالے سے ذکر چل رہا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب لوگ جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگے تو آپ سخت غضبناک ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آتا تو جبین اور چہرے سے موتیوں کی طرح کے قطرے گرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ کی تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام آپ کے پہلو میں کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہ گئے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا؟ آپ کا کردار میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب مجھے دشمنوں سے بچاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے آنے والے کفار پر زوردار حملے کیے اور سب کو بھگا دیا۔ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اسے ہمدردی اور غمگساری کہا جاتا ہے جو علی بجا لا رہے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تم دونوں میں سے ہوں۔ جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام مدینہ آئے۔ آپ زخموں سے چور چور تھے۔ آپ نے زخمی حالت میں رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ رسول خدا کو دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مجھ سے شہادت چوک گئی؟ رسول خدا نے فرمایا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں بعد میں شہادت ضرور ملے گی۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 9 کا۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے، کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کا بنی نذیر کے واقعے میں کردار، نون زواد یہ رے۔ لکھا ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نذیر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے تو بنی حتمہ ہے توئے میم ہے سے کچھ دور سنگریزوں کے مقام پر اپنا خیمہ نصب کرایا۔ بنی نذیر کے ایک شخص نے رات کے وقت آپ علیہ السلام کی طرف تیر پھینکا جو کہ خیمے پر لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جگہ خیمہ لگانے کا حکم دیا اور مہاجرین و انصار پہرا دینے لگے۔ جب اندھیرا چھا گیا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ امیر المومنین وہاں موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ جانے علی علیہ السلام یہاں کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تمہاری ہی بھلائی کے کسی نہ کسی کام میں گئے ہوں گے۔ ہم آگئے پیج 112 پر۔ پھر لکھا ہے کہ چند لمحات گزرے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام اس یہودی کا سر قلم کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جس نے حضرت پر تیر چلایا تھا۔ اس یہودی کا نام عزورہ تھا، عین زے واو رے الف تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کا سر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اس پر کیسے غلبہ پایا؟ حضرت علی نے عرض کیا، یہ شخص یہودیوں میں بڑا جری اور بہادر شمار کیا جاتا تھا، میں اس کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ خبیث کتنا جسارت کرنے والا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے پر تیر چلایا، اور اگر اسے مزید مہلت دی تو رات کی تاریکی میں یہ تیروں کی بوچھاڑ کر دے گا۔ کچھ دیر بعد یہ شخص نمودار ہوا اور اس کے ساتھ 9 یہودی اور بھی تھے۔ اس نے ننگی تلوار اٹھا رکھی تھی، میں نے اچانک اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے باقی ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے قلعے میں نہیں پہنچے ہوں گے، ابھی وہ راستے ہی میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ کچھ افراد کو روانہ کریں، امید ہے کہ ہم ان پر بھی فتح یاب ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ 10 افراد کو روانہ کیا۔ انہوں نے ان کو قلعے میں داخل ہونے سے پہلے جا لیا اور انہیں قتل کر کے ان کے سر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضرت نے حکم دیا کہ ان کے سروں کو بنی حتمہ ہے توئے میم ہے کہ کسی کنویں میں پھینک دیا جائے۔ یہی واقعہ بنی نذیر کے قلعوں کی فتح کا سبب بنا۔ تو اب ہم پیج 113 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام اور جنگ خندق۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، عرب کے مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا اور وہ عظیم الشان لشکر بنا کر ابو سفیان کی قیادت میں مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جبرائیل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کیا کہ اب کی بار صرف مکے کے لوگوں سے آپ کا مقابلہ نہیں ہے، تمام مشرکین عرب آپ سے جنگ پر آمادہ ہیں اور ان کا بہت بڑا لشکر مکے سے روانہ ہونے والا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور مہاجرین و انصار کو حکم دیا کہ وہ مدینے کے گرد نیم دائرے کی شکل میں خندق کھودیں۔ الغرض ادھر خندق مکمل ہوئی، ادھر دشمن ٹڈی دل کی طرح سے مدینے پر ٹوٹ پڑے۔ عمرو بن عبدود جس کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے تھا، وہ عرب کا مشہور زمانہ جنگجو تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ تنہا 1000 افراد سے جنگ کرتا ہے، وہ بھی اس لشکر میں موجود تھا۔ چنانچہ عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابی جبل، زرار بن الخطاب اور حبیرہ بن ابی وہب اور نوفل بن عبداللہ جنگی لباس پہنے ہوئے بنی کنانہ کے گھروں کے پاس سے گزرے اور آواز دے کر کہا، بنی کنانہ کاف نون الف نون ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بہادر سوار کون ہیں۔ پھر وہ گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے تو انہیں گہری خندق دکھائی دی۔ جب انہوں نے خندق کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ عربوں میں خندق کا رواج نہیں ہے، آج سے قبل عربوں نے خندق کھود کر اپنا بچاؤ کبھی نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس فارسی کی تدبیر ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتا ہے اور اس کا نام سلیمان فارسی ہے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 114 پر۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ خندق کی وجہ سے لشکر کفار نے خندق سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ عمرو بن عبدود کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جنگ بدر میں بھی آیا تھا لیکن زخمی ہو گیا تھا، کفار اسے علاج کے لیے مکے لے گئے تھے۔ جنگ احد کے وقت ابھی یہ پوری طرح سے تندرست نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ پھر جب لشکر کفار جنگ خندق کے لیے مکے سے روانہ ہوا تو یہ تندرست ہو چکا تھا، اسی لیے وہ لشکر کا پہلوان بن کر مکے سے روانہ ہوا تھا۔ عمرو بن عبدود کو فارس یلیل، فارس یلام بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یلیل مقام بدر کے قریب ایک وادی ہے۔ ایک مرتبہ یہ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ وہاں سے گزر رہا تھا کہ بنو بکر کے ایک دستے نے ان کا راستہ روکا۔ اس نے قریش سے کہا کہ تم سب چلے جاؤ، میں اکیلا ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ چنانچہ اس نے خوب ڈٹ کر بنو بکر کا مقابلہ کیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی اس دلیری کی وجہ سے قریش نے اسے فارس یلیل کا لقب دیا تھا، اور جہاں خندق کھودی گئی تھی اس جگہ کو مداد میم دال الف دال کہا جاتا تھا۔ عمرو بن عبدود گھوڑے پر سوار ہوا اور خندق کا چکر لگایا۔ اسے ایک جگہ سے خندق کا عرض
چھوٹا محسوس ہوا تو اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق پار کر کے مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور اس کے گرد چکر لگا کر رجز پڑھنے لگا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ عمرو بن عبدود نے آواز دے کر کہا، حل من مبارز، یعنی کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ اس کے رعب و دبدبے کی وجہ سے کسی کو جواب دینے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام اٹھے۔ آپ علیہ السلام نے خود اور ذرا پہنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، وہ عمرو ہے۔ اتنے میں عمرو نے پھر مبارز طلبی کی اور کہا، ہم آ گئے پیج 115 پہ، اور کہا کہ کیا تمہارے اندر کوئی مرد موجود نہیں ہے؟ تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے متعلق دعویٰ کرتے ہو کہ جو تم میں سے مارا جائے وہ جنت میں جائے گا؟ آؤ میں تمہیں جنت پہنچانا چاہتا ہوں، میرے مقابلے پر آؤ۔ اس بار بھی حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا۔ رسول خدا نے اس بار بھی آپ کو بٹھا دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا خیال تھا۔ حضرت سیدہ جنگ احد کے زخموں کو دیکھ کر روئی تھی، اور عمرو بن عبدود نے تیسری بار صدا دی اور پھر ساتھ ساتھ یہ اشعار پڑھے۔ آئیے ان اشعار کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں ہے کہ میں حل من مبارز کی صدائیں دیتے دیتے تھک گیا ہوں۔ جہاں دلیروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، میں وہاں بھی ڈٹا رہتا ہوں۔ میں پہلے روز سے ہی مشکلات کی طرف تیزی سے جانے والا رہا ہوں۔ سخاوت اور شجاعت کسی بھی جوان مرد کے لیے بہترین خصلتیں ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے کہ اس کی یہ لاف گزاف سن کر حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عمرو ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، عمرو ہے تو کیا ہوا؟ میں بھی علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلبی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی اور انہیں اپنی ذات الفصول نامی زرہ پہنائی اور ان کے ہاتھ میں ذوالفقار تھمائی، اور اپنا ماما صحاب سین ہے الف بے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر باندھا۔ امامے کے 9 پیچ آئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام آگے بڑھو۔ علی علیہ السلام آگے بڑھے تو رسول خدا نے دعا مانگی۔ ہم اب پیج نمبر 116 پہ آ گئے ہیں، اور یہ دعا مانگی جو رسول پاک نے انورٹڈ کاما میں کہ خدایا اس کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، بالائے سر اور قدموں کے نیچے سے حفاظت کرنا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج مکمل ایمان مکمل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام عمرو بن عبدود کے سامنے گئے اور یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کہ جلد بازی نہ کر، تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا ہے جو کہ عاجز نہیں ہے، جو نیت و بصیرت رکھتا ہو۔ ہر کامیاب شخص کی کامیابی کا راز سچائی میں مضمر ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ نوحہ گر عورتوں کو تیری لاش پر کھڑا کروں گا۔ میں ایسی صاف ستھری ضرب چلاؤں گا کہ تمام حوادث میں اس کا ذکر باقی رہے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دعا میں مصروف رہے اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، خدایا جنگ بدر میں تو نے مجھ سے عبیدہ لیا اور جنگ احد میں تو نے مجھ سے حمزہ لیا۔ آج کے دن علی علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو ہی بہتر وارث ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ الغرض اسد اللہ عمرو کے مقابلے پر گئے تو اس 80 سالہ بوڑھے نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام واپس لوٹ جائیں۔ آپ کا والد میرا دوست تھا، اس لیے میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم آگئے ہیں پیج 117 پر۔ لکھا ہے کہ عمرو بن عبدود نے کہا کہ بھتیجے، میں تیرے جیسے کریم النسب کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو آپ علیہ السلام میدان سے واپس چلے جائیں، اس میں ہی آپ کی سلامتی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے نیزے میں تجھے پرو کر اٹھاؤں کہ نہ تو آسمان پر دکھائی دے اور نہ ہی زمین پر، اور نہ تیر
اور نہ تیرا زندوں میں شمار ہو اور نہ مردوں میں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے ابن ام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو میں جنت میں جاؤں گا اور تو ابدی دوزخی بن جائے گا، اور اگر میں نے تجھے قتل کر دیا تو پھر تو دوزخ میں جائے گا اور میں جنت میں جاؤں گا۔ عمر نے کہا دونوں انعام تجھے مبارک ہو، یہ تو بڑی بری تقسیم ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش بیان کرتے ہیں کہ تو نے اپنا یہ معمول بنایا ہے کہ جب بھی تجھ سے 3 سوال کیے جائیں تو ایک سوال کو ضرور قبول کرتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ عمرو نے کہا کہ جی ہاں یہ سچ ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا یہ بات مت کہو، اس کے علاوہ کوئی اور بات کہو۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ اور اپنی زندگی بچاؤ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی ملی تو تم اہل مکہ کی قسمت کھل جائے گی اور تم ان کے وجود پر ناز کرو گے، اور اگر وہ خدا نخواستہ جھوٹے ہوئے تو عرب کے بھیڑیا نما انسان ان سے نمٹ لیں گے۔ عمرو بن عبدود نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، اگر میں میدان سے چلا گیا تو عرب کی عورتیں مجھے تانے دیں گی اور شعرائے عرب میری بزدلی پر اشعار کہیں گے اور میری بزدلی کے قصے زبانیں زدے عام کریں گے کہ میں میدان جنگ سے واپس آ گیا تھا۔ میں ان لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کروں گا جنہوں نے مجھے سالار مقرر کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری مذکورہ شرائط قبول نہیں ہیں تو پھر میری تیسری بات مان لو، آؤ مقابلہ کرو، لیکن گھوڑے سے اتر کر پیدل ہو کر مقابلہ کرو۔ پیج 118 پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے عمرو نے کہا کہ یہ آپ نے قابل قبول شرط پیش کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس نے گھوڑے کے منہ پر تازیانہ مارا کہ وہ بھاگ گیا۔ پھر وہ حضرت علی علیہ السلام کی جانب چل پڑا۔ اس نے اپنی تلوار سے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر حملہ کیا۔ اس کے بعد سے آپ علیہ السلام کی خود خیب و دال کٹ گئی اور تلوار کا معمولی سا حصہ آپ علیہ السلام کے سر کو بھی لگا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اگلے پیراگراف میں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے کندھے پر حملہ کیا تو کندھا کٹ کر زمین پر گر گیا۔ دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اس کی ٹانگوں پر حملہ کیا جس سے وہ زمین پر گرا اور میدان میں غبار چھا گیا۔ علی علیہ السلام مولا آگے بڑھے کہ اس دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹ دے۔ جیسے ہی آپ اس کے سینے پر بیٹھے تو اس نے آپ کے چہرے کی بے ادبی کی اور تھوک دیا۔ اس کی اس گھٹیا حرکت پر آپ کو غصہ آیا، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور میدان میں ٹہلنے لگے۔ جب آپ کا ذاتی غصہ تھم گیا تو آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور اسے قتل کر دیا۔ ربیعہ بن مالک السعدی کا بیان ہے کہ میں حذیفہ بن الیمان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، لوگ علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں اور اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ اہل بصیرت ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اس شخص یعنی حضرت علی کے متعلق مبالغہ آرائی کرتے ہو۔ آپ مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جسے میں لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں۔ اگلا پیراگراف کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا ربیعہ، تو مجھ سے علی علیہ السلام کے متعلق کیا پوچھنا چاہتا ہے اور میں علی علیہ السلام کے متعلق تجھے کیا بتاؤں؟ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں حذیفہ کی جان ہے، اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام نیک اعمال بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز سے آج تک کے جملہ اعمال کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور علی کا یوم خندق کا صرف ایک عمل دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو علی علیہ السلام کے عمل کا پلہ سب پر بھاری ثابت ہوگا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ربیعہ نے کہا کہ یہ تو ایسی تعریف ہے کہ جو کہ ناقابل بیان ہے، یہ سراسر اسراف پر مبنی ہے۔ حذیفہ نے کہا کہ اے خبیث انسان، یہ حدیث آخر کیوں ناقابل بیان ہے؟ خندق کے دن جب عمرو اور اس کے ساتھی خندق عبور کرنے آئے تھے تو اس وقت مسلمان کہاں چلے گئے تھے؟
पेज 119 पर हम आ गए। उमरों को देखकर सब घबरा कर कांपने लगे थे। उसने मुबारज़े तलबी की तो सब खामोश रहे, यहाँ तक कि अली अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले पर गए और उसे कत्ल कर दिया। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में हुज़ैफ़ा की जान है, अली अलैहिस्सलाम का उस दिन का अमल उम्मत मुस्तफ़ा के आज तक बल्कि क़यामत तक के तमाम अमाल से अफजल है। अलगरज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम उम्रों का सर लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। नबी अकरम का चेहरा खिल उठा। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने उठकर हज़रत के सर के बोसे लिए और उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ही शेर पढ़ा, जिसका तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा कि मैं अली अलैहिस्सलाम फ़र्जंदे अब्दुल मुत्तलिब हूँ, जवान के लिए मैदान में भागने से मर जाना बेहतर है। आगे लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम ने उसकी ज़रा क्यों ना उतारी, जबकि पूरे अरब में उसकी ज़रा सबसे कीमती थी। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अपने इब्ने अम को नंगा करने से शर्म महसूस हुई थी। एक और रिवायत में यूँ बयान किया गया है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम उमरों को ज़िबा करने के लिए उसके सीने पर बैठे तो उसने कहा कि ए अली, तुम अजीम मकाम पर बैठे हो, जब तुम मुझे कत्ल कर लो तो फिर मेरा लिबास ना उतारना, क्योंकि लिबास का उतारा जाना मेरे लिए कत्ल होने से भी ज़्यादा सख्त है। तो जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उमरों को कत्ल किया तो मुशरिकीन को शिकस्त हुई और उनकी क़ुव्वत टूट गई, और अल्लाह ताला ने क़ताल में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मोमिनीन की किफ़ायत फरमाई। उमरों बिन अब्दूद के कत्ल के बाद हसान बिन साबित ने ये अशार कहे थे। आइए पेज नंबर 120 पे इन अशार का तर्जुमा पढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, उमरों बिन अब्दूद यसरक के जुनूब में गैर मुतवक्को गारत का मुतलाशी बनकर आया। तूने अब हमारी तलवारों को मशहूर पाया और तूने हमारे घोड़ों को भी तकसीर से मुबर्रा पाया। तूने बदर की सुबह इस ग्रोह को भी देखा था जिन्होंने तुझे अच्छी तरह से ज़रब मारी थी। ए उमरो, अब हमारे साथ टकराने के बाद तू मर चुका है। अब तुझे किसी जंग के लिए और किसी मुश्किल के दूर करने के लिए नहीं बुलाया जाता। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर उमरों के ख़ानदान बनी आमिर के एक शायर ने हसान के अशार का यूँ जवाब दिया। जवाब भी हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा, बैतुल्लाह की कसम, तुमने झूठ कहा है, तुमने हमें कत्ल नहीं किया। तुम अंसार अपने ऊपर फ़ख्र न करो, बल्कि हाशमियों की तलवार पर फ़ख्र करो। जंग में अली के हाथ में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तलवार थी, उससे तुमने मकसद हासिल किया है, लिहाजा तुम फ़ख्र मत करो। उमर बिन अब्दूद और उसके बेटे को तुमने थोड़ा ही कत्ल किया है। ये काम तो दिलेर शेर बहादुर अली अलैहिस्सलाम का है। अली अलैहिस्सलाम फ़ख्र व सना में लासानी है। तुम ज़्यादा दावे न करो, झूठे कहलाओगे। बदर में तुम मुकाबले पर आए थे, लेकिन कुरैश के शयूख ने तुमसे लड़ना ही पसंद नहीं किया था और वो पीछे हट गए थे। हम आ गए हैं पेज नंबर 121 पे और हम अभी ये पढ़ रहे हैं, सिलसिला जारी है। पीछे हट गए थे। फिर जब हमज़ा उबैदा आए और अली अलैहिस्सलाम हिंदी तलवार को हरकत देते हुए आगे बढ़े तो फिर शयूख कुरैश ने कहा था कि अब अच्छे मद्दे मुकाबिल आए हैं। फिर वो उन पर तेज़ी से हमला आवर हुए थे। अली अलैहिस्सलाम ने बनी हाशिम का सा चक्कर लगाया था और सरकशी और तकब्बुर करने वालों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। तुम दूसरों की वजह से हम पर फ़ख्र ना करो, तुम्हें काबिल शुमार और काबिल ज़िक्र फ़ख्र हासिल ही नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी अपनी इस फजीलत को अशार में बयान किया है और आपने ये इरशाद फरमाया। इन्वर्टेड कॉमा तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं कि या शाह सवार, मुझ पर फ़ख्र कर सकते हैं, मेरे और उनके मुतालिक मेरे दोस्तों से पूछ लो। मेरी गैरत और कासा सर में मौजूद इज़्ज़त मुझे फ़रार से रोकती है। जब उमरों ने सरकशी दिखाई तो मैंने साफ़ लोहे वाली तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। वो अपनी राय की हिमाकत की वजह से पत्थरों यानी बुतों की मदद करने आया था और मैंने सही अकीदे के मुताबिक रब्बे मोहम्मद की मदद की थी। पेज 122 पे हम आ गए। अब इस सिलसिला गुफ्तगू का जारी है। फिर कहा कि मैंने उसे कत्ल किया तो उसकी लाश यूँ लगती थी जैसा कि किसी खजूर का तना चटियल मैदान और टीलों के दरमियान पड़ा हुआ है। मैंने कत्ल के बाद उसके कपड़े नहीं उतारे और अगर बिलफर्ज में कत्ल हो जाता तो मेरा लिबास ज़रूर उतारता वो। और ए ग्रोहे अहज़ाब, ये कभी तसव्वुर न करना कि खुदा अपने दीन और अपने नबी को बेयार व मददगार छोड़ देगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से अपने भाई की शान में इरशाद फरमाया। तर्जुमा,
روز خندق علی علیہ السلام کی ایک ضرب جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں اس حدیث کو ان الفاظ سے نقل کیا ہے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کہ خندق کے دن علی علیہ السلام کا عمر بن عبدود سے مبارزہ روز قیامت تک میری امت کے اعمال سے افضل و برتر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کی وجہ سے اس اعلان کی وجہ یہ ہے کہ عمروں کے قتل ہونے سے مشرکین کے ہر گھر میں اپنی کمزوری کا احساس پیدا ہوا اور مسلمانوں کے ہر گھر میں عزت اور غلبے کی لہر دوڑ گئی۔ جب یہ خبر عمر بن عبدود کی بہن تک پہنچی تو اس نے کہا، میرے بھائی کو کس نے قتل کیا؟ اسے بتایا گیا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تیرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ عمر کی بہن نے کہا، اگر علی علیہ السلام نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے تو اس سے میرا غم ہلکا ہو گیا ہے، کیونکہ میرا بھائی نامور پہلوان تھا اور اسے عرب کے دوسرے نامور پہلوان نے قتل کیا ہے۔ وہ کسی بزدل کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا، اور میرے بھائی کا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہونا ہمارے قبیلے بنی عامر کے لیے باعث افتخار ہے۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے، اور اشعار کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ہم پیج 123 پر آ گئے ہیں، انورٹڈ کاما کہ اگر علی کے علاوہ عمروں کا قتل کوئی اور کرتا تو میں پوری زندگی اس پر گریہ کرتی، لیکن اس کا قاتل وہ ہے جس پر کوئی عیب نہیں لگایا جا سکتا، اور اس کا والد بیضۃ البلد یعنی سردار شہر کہلاتا تھا۔ اب آگے لکھا ہے شیخ کاظم ازدی علیہ رحمٰن نے قصیدہ الفیہ میں لکھا ہے۔ ابھی جو قصیدہ ہے اس کو ابھی ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، شیر خدا علی مرتضیٰ نے جنگوں میں وہ جوہر دکھائے جو آج تک کوئی نہیں دکھا سکا۔ جس دن عمر بن عبدود لشکر لے کر آیا جس سے مدینے کی فضا تنگ آ گئی تھی، وہ مدینے کی سمت لے کر چلا اور اس نے ہزاروں کے سامنے مبارز طلبی کی، لیکن ہر شخص یہ دیکھنے لگا کہ جنگ کے شعلے کون بھڑکائے گا۔ اس نے آواز دی کہ تم لوگ عامری شیر کے مقابلے میں کہاں ہو؟ شیر اپنی کچھار میں بیٹھ کر میرے حملوں سے ڈرتے ہیں۔ اس وقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صابرین کے اخروی اجر کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے ایک جنت خلق کی ہے جسے مجاہدین کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ کون ہے جو عمروں کے مقابلے پر جائے؟ اس کی جنت اعلیٰ کا میں ضامن ہوں۔ پھر اگلا پیراگراف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر لوگوں نے یوں چپ سادھ لی تھی جیسا کہ بلائے جانے پر چوپائے خاموش رہتے ہیں۔ پھر قرشی بہادر اٹھا اور اتنا بڑا دلیر تھا کہ اس کے چلنے سے زمین کانپ اٹھتی تھی۔ اس دلیر نے کہا کہ میں ہی اسے سنبھالوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے جسے میں پورا کروں گا۔ وہ صفوں میں سے یوں نکلا جیسا کہ بھوکے جاندار چراگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس نے چمکدار تلوار اٹھائی اور عمروں کی پنڈلی پر ماری اور اسے زخمی کر دیا۔ اس کی تلوار کی گرج کی صدائے بازگشت سے آج تک انحراف بھرے ہوئے ہیں۔ اس ضربت کا کیا کہنا جو ثقلین کی عبادت سے زیادہ وزنی تھی؟ یہ تو علی علیہ السلام کی صرف ایک فضیلت ہے، اس کے باقی فضائل کا اس پر قیاس کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر اس گفتگو وہ ختم ہو گئی اور ہم پیج 124 پہ اس کو مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم پیج 125 پہ اگلے چیپٹر کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے علی علیہ السلام اور جنگ خیبر۔ آئیے مل کر ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ مرحوم طبرسی لکھتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ واپس آئے تو آپ نے 20 دن مدینے میں قیام کیا۔ پھر آپ لشکر لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر مدینے سے چند گھنٹوں کی مسافت پر واقع ہے اور مدینے سے قریباً 80 میل دور ہے۔ وہاں یہود کے مضبوط قلعے تھے اور اس وقت یہ علاقہ یہودیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر وہاں پہنچے تو اہل خیبر قلعہ نشین ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قلعوں کا 25 دن تک محاصرہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت ابوبکر رضی اللہ کو دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ کو پرچم دیا۔ وہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کے مقابلے پر گئے لیکن ناکام واپس لوٹے۔ پھر دوسرے دن جب آپ نے حضرت ابوبکر کو رضی اللہ کو پرچم دیا تو وہ مجاہدین اسلام کو ساتھ لے کر میدان میں گئے لیکن ناکام ہو کر واپس آئے۔
اور حالت یہ تھی کہ وہ لشکر کو بزدل کہتے تھے اور لشکر والے انہیں بزدل کہتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت حال کا مشاہدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ میں کل ضرور اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ کرار غیر فرار ہوگا، وہ اس وقت تک واپس نہ آئے گا جب تک کہ خدا اس کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح نہ کر دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 126 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے صحیح بخاری کے مطابق تمام صحابہ ساری رات سوچتے رہے کہ کل علم اسلام کسے دیا جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صفات بیان کی ہیں ان کا مصداق کون بنے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ اعزاز حضرت علی علیہ السلام کو نہیں مل سکے گا کیونکہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، انہیں اس وقت اپنے قدموں کے نیچے کی چیز تک بھی دکھائی نہیں دیتی، لہٰذا ہر شخص کی خواہش تھی کہ علم اسلام اس کے مقدر میں آئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امارت کی کبھی اتنی تمنا نہیں تھی جتنی کہ اس رات ہوئی تھی۔ اس کے بعد لکھا ہے الغرض صبح ہوئی، پورا لشکر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور آپ پرچم لے کر خیمے سے باہر آئے۔ نبی اکرم نے لشکر سے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا انہیں آشوب چشم ہے۔ حضرت نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کو ایک خچر پر سوار کر کے لایا گیا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سلمہ بن انو نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور رسول اکرم کی خدمت میں لے آئے۔ نبی اکرم نے فرمایا یا علی علیہ السلام آپ کو کیا تکلیف ہے؟ علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں جس کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں سکتا اور اس کے ساتھ سر میں بھی شدید درد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ اور اپنا سر میری آغوش میں رکھو۔ علی علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور علیہ السلام کی آنکھوں اور سر پر لگایا۔ جیسے ہی لعاب دہن لگا تو آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھول دیں اور آپ علیہ السلام کی تکلیف دور ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ خدایا علی علیہ السلام کو گرمی سردی سے بچا۔ پھر آپ نے انہیں علم اسلام عطا کیا اور وہ سفید رنگ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی علیہ السلام علم لو اور چلے جاؤ، جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں، امداد خداوندی آپ کے آگے ہے اور مخالفین کے سینوں میں خدا نے روب ڈال دیا ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 127 پہ لکھا ہے یا علی ان لوگوں کی کتاب یعنی توریت میں لکھا ہے کہ جو ان کی آبادی کو تباہ کرے گا اس کا نام ایلیا ہوگا، لہٰذا جب تم ان کے سامنے جاؤ تو یہ کہنا کہ میں علی ہوں، خدا نے چاہا تو وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ حضرت علی علم لے کر چلے، لشکر آپ کے پیچھے چلا۔ آپ علیہ السلام نے قلعے کے قریب پہنچ کر اپنا نیزہ گاڑ دیا۔ ایک یہودی عالم نے قلعے سے صدا دی کہ اے جوان تو کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہودی عالم نے مڑ کر اپنی قوم سے کہا توریت کی قسم تم مغلوب ہو چکے ہو۔ اتنے میں مرہب یہودیوں کا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ اس کے سر پر خود تھی، خیوہ و دال تھی اور اس کے سر پر پتھر کی ایک ٹوپی تھی جس میں انڈے کے برابر سوراخ تھا۔ اس نے رجز پڑھنا شروع کیا۔ اچھا، اب جو اس نے رجز پڑھا ہے تو ایسا کرتے سامعین اس کو پھر ہم اگلی ریکارڈنگ میں پڑھ لیں گے کیونکہ ظاہر پورا واقعہ ہے تو وہ ہمارے پاس ٹائم بھی 31 منٹ زیادہ ہو گئے، تو ہم اس کو کیوں نہ اگلی آڈیو میں پڑھ لیں۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔